حضرت ابان بن سعید کون تھے؟ ان کا تعلق قریش کے کس قبیلے کے ساتھ تھا؟ ملک شام میں راہب کے ساتھ ان کی ملاقات اور راہب نے کیا کیا سوالات کیے؟ اپنے آبائی دین کے بارے میں وہ اکثر کیا فرماتے تھے؟ اسلام کب قبول کیا؟ کس جنگ میں انہوں نے شہادت پائی؟ آج ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابان بن سعید بن عاص اموی قریشی جلیل القدر صحابی کاتب وحی اموی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ہند بنت مغیرہ ہے۔ آپ کے 7 بھائی تھے جن میں سے 5 نے اسلام قبول کیا۔ 2 بھائی حضرت خالد بن سعید اور حضرت عمر بن سعید نے پہلے اسلام قبول کیا اور انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی۔ غزوہ بدر میں حضرت ابان قریش مکہ کی طرف سے لڑے۔ حضرت ابان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ غزوہ بدر کے بعد آپ کے 2 بھائیوں حضرت خالد اور حضرت عمر نے آپ کو خط لکھا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب آپ نے خط دیکھا تو آپ غصے ہوئے اور غصے سے کہنے لگے کہ میں اپنا آبائی دین نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت کلمات کہتے اور دانت پیسا کرتے تھے، لیکن ایک واقعہ نے آپ کی زندگی کا رخ پھیر دیا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں تجارت کے سلسلے میں ملک شام گیا اور ملک شام میں ایک راہب سے میری ملاقات ہوئی۔ راہب سے میں نے کہا کہ میرا تعلق قریش سے ہے۔ ہمارے ہاں ایک مرد کا کہنا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ راہب نے پوچھا، تمہارا شہر کہاں ہے؟ میں نے کہا مکہ۔ پھر اس نے پوچھا، تمہارے اس صاحب کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد۔ راہب نے کہا کہ پہلے میں تمہیں اس کے اوصاف بتاؤں پھر تم مجھے بتانا۔ حضرت ابان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پوچھا، ان کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ میں نے کہا 20 سال یا اس سے کچھ کم۔ جب اعلان نبوت کیا تو وہ 40 برس کے تھے۔ حضرت ابان فرماتے ہیں، میں نے کہا ایسا ہی ہے۔ اس راہب نے بہت سے پیغمبر اسلام کے اوصاف بتائے۔ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ ہجرت کے بعد جنگ کر کے کامیابی حاصل کی ہے، ان کے ساتھیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ساری باتیں سن کر میں نے کہا، اللہ کی قسم تم نے ان کے واقعات اور حالات بیان کرنے میں کسی قسم کی غلطی نہیں کی۔ حضرت ابان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ وہ کون ہیں؟ اس راہب نے یہ بھی پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ابان۔ اس راہب نے کہا کہ تم ان کی تصدیق کرتے ہو یا ان کو جھٹلاتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں ان کو جھٹلاتا ہوں۔ یہ سن کر راہب نے میری کمر پر نرمی سے تھپڑ مارا اور پوچھا، کیا وہ اپنے ہاتھ سے خط لکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ راہب نے کہا، اللہ کی قسم وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ ضرور تم سب پر غالب آ جائیں گے، روئے زمین پر ان کے دین کی بالادستی ہوگی۔ اس کے بعد راہب اپنی عبادت گاہ میں چلا گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اس نیک آدمی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد حضرت ابان نے کبھی نبی علیہ السلام کے بارے میں بد کلامی نہیں کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان قاصد بن کر مکہ آئے۔ قریش مکہ والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابان نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، آپ امان میں ہیں۔ پھر حضرت ابان گھوڑے سے اترے اور اپنے ساتھ حضرت عثمان کو گھوڑے پر بٹھایا اور مکے میں داخل ہو گئے۔ آپ کے 2 بھائیوں نے ایک مرتبہ پھر آپ کو خط لکھا اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ خط ملنے کے بعد آپ مدینہ میں اپنے دونوں بھائیوں کو ملے۔ پھر تینوں بھائی خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام کو ملے۔ فتح خیبر کے موقع پر ہی آپ نے اسلام قبول کیا۔ غزوہ طائف کے بعد ایک صحابی حضرت بردان کو آپ کے سپرد کر دیا گیا تاکہ آپ ان کے اخراجات اٹھائیں اور ضروری اشیاء ان کو مہیا کریں اور ساتھ ہی ان کو قرآن مجید بھی سکھائیں۔ سن 9 ہجری حج کے بعد جب لوگ مدینہ واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے آپ کو بحرین پر صدقات کی وصولی کے لیے عامل مقرر کر کے بھیجا۔ ایک قول کے مطابق سن 13 ہجری میں رہنما ہونے والے معرکہ اجنادین میں آپ نے شہادت پائی۔ دوران جنگ آپ کو تیر لگا
تو آپ نے زخم پر امامہ لپیٹ دیا۔ بھائیوں نے آپ کو اٹھایا، بھائیوں کو کہا کہ میرا یہ امامہ مت کھولنا۔ دیکھنے کے لیے بھائیوں نے جب کھولا تو آپ وفات پا گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔